بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے اس کا ایک سبق ہے حدیث کی حفاظت، تدوین اور حجیت، یعنی حدیث مبارکہ کی تدوین کیسے ہوئی، ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی حجیت کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں جو تفصیلی سوالات ہیں، سوال نمبر 1 کہ حدیث کی کسی بھی 3 اقسام کی وصف تحریر کیجیے۔ 3 اقسام، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام۔ نمبر 1 ہے حدیث متواترہ، وہ حدیث جسے ہر دور میں اتنے لوگ تواتر سے روایت کرتے ہوں کہ عقلی طور پر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، محال ہو۔ خبر واحد اور اس کی اقسام۔ حدیث مشہور، وہ حدیث جسے تواتر کی حد سے کچھ کم لوگوں نے ہر دور میں روایت کیا ہو لیکن وہ 2 سے زیادہ ہوں، حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ ایک اور ہے حدیث عزیز، وہ حدیث جس کے راوی کسی بھی دور میں 2 سے کم نہ ہوں، جیسے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث عزیز کی مثال ہے۔ حدیث غریب، وہ حدیث جسے کسی زمانے میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو، اور وہ حدیث جسے کسی زمانے میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب کو خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث صحیح کسے کہیں گے؟ ایسی حدیث جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو اور ہر دور میں عادل اور مضبوط حافظے والے لوگوں نے روایت کی ہو اور وہ حدیث روایت کی کمزوری سے محفوظ ہو۔ حدیث حسن، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک کا حافظہ صحیح حدیث کے درجے سے کچھ کم ہو۔ حدیث مرسل، وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے کوئی ایک راوی نہ ہو۔ حدیث ضعیف، وہ حدیث جس میں حدیث حسن کی صفات میں سے کوئی صفت نہ ہو۔ حدیث ضعیف کی کئی اقسام ہیں۔ حدیث موضوع، ایسی حدیث جسے راوی اپنی طرف سے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، حدیث موضوع۔ سوال نمبر 2 حدیث کی شرعی حیثیت اور حجت بیان کیجیے۔ ہیڈنگ بنائیں گے حدیث کی شرعی حیثیت اور حجیت۔ اسلامی شریعت میں کسی بھی مسئلے کا حکم 4 ماخذ یا مصادر سے معلوم کیا جاتا ہے۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی چیز دیکھنی ہوگی ہمیں تو ان 4 میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن میں، پھر سنت، اجماع اور قیاس۔ حدیث اور سنت کو بنیادی ماخذ میں دوسرا درجہ حاصل ہے۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ حدیث نبوی کی پیروی واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں پیغمبر دے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے اسے چھوڑ دو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس احادیث مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام اور تعلیمات کو ماننے اور منع کردہ چیزوں سے بچنے کا امت کے لیے واضح حکم ہے، کیونکہ ہر امت پر اپنی نبی کے حکم کی پیروی لازم ہے۔ اسلام میں حدیث اور سنت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ در حقیقت حدیث اور سنت ہی قرآنی احکام کو واضح کرتی ہے۔
قرآن کریم کے بہت سے احکام ہیں جس کی تشریح، تفسیر اور نفاذ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد ممکن نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی رکعتوں کی تعداد، زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ صرف حدیث اور سنت سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ حجت کے معنی، حجت کے معنی استدلال، کسی حکم کو ثابت کرنے کے ہیں، استدلال کرنے کے ہیں، یعنی قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ سے بھی عقائد اور احکام و فضائل اور اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے۔ حجت حدیث قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں متعدد مرتبہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی دلیل ہونے کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے چند آیات مندرجہ ذیل ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب سے جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حجت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سارے انبیاء کے سردار اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تواتر سے کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں سے صرف 3 احادیث پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں اس سے باز آ جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس کی تعمیل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، دخول جنت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے دخول جنت سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ تدبر اور تفکر مفسر اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، تدوین حدیث تفسیر سے بیان کریں۔ تدوین حدیث کے بارے میں ہے، قرآن کریم جو دین کی تمام بنیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد و احکام کے متعلق کل ہدایت کا حامل ہے، اس کا ہر لفظ لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ مزید احتیاط کے لیے معتبر کاتبوں سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا۔ تدوین حدیث دور اول، شروع میں قرآن کریم کے لکھنے کے ساتھ ساتھ احادیث کے لکھنے کی ممانعت کی گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ دونوں کے حروف آپس میں مل نہ جائیں، کیونکہ فن کتابت نے ترقی نہیں کی تھی اور یہ فن چند لوگوں ہی میں تھا، اس لیے قرآن اور حدیث کے الفاظ کی آپس میں مل جانے کا خطرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے علاوہ جو کچھ تم مجھ سے سنو اسے نہ لکھو، جس شخص نے قرآن کریم کے علاوہ اور کچھ لکھا وہ اسے مٹا دے۔ البتہ مذکورہ بالا مسئلے کے مطابق یہ پابندی عارضی تھی، جب حالات سازگار ہوئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صرف حدیث کے حفظ کے قائل تھے، لیکن بعد میں آپ نے اپنی روایت کردہ تمام احادیث کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ آپ کو جب بھی کسی قسم کا شک ہوتا تو اس کی تصدیق اس مجموعے سے کرتے تھے۔ حضرت عمر بن امیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث پر بات ہوئی تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور احادیث کا وہ مجموعہ دکھایا اور فرمایا، دیکھو یہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے کہ ان احادیث کے ذاتی ذخیرے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات، صلح نامے، فرامین اور خطوط کو بھی تحریری طور پر محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث لکھی تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث کو لکھنے کا حکم خود بھی دیا تھا۔ یہ حقیقت خوب واضح ہے۔ تدوین حدیث کا آغاز عہد رسالت ہی میں ہو گیا تھا۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں احادیث نبوی پر مشتمل صحیفے لکھے گئے، جن کا تاریخی ثبوت موجود ہے۔ ان صحیفوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ صادقہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ بھی تھا، جس میں بہت سے احکام اور مسائل درج تھے، مگر اس سلسلے میں سب سے بڑی اہمیت صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے عزیز شاگرد حضرت حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ صحیفہ تدوین حدیث کے سلسلے میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے، یہ بالکل ویسے ہی آگے پہنچایا گیا جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا۔ یہ صحیفہ مسند امام احمد میں مکمل طور پر محفوظ ہے، نیز ان کی بیشتر احادیث صحیح بخاری کے متعلقہ ابواب میں بھی موجود ہیں۔ تدوین حدیث کا دور ثانی۔ اہل عرب ہر چیز کو زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے، کیونکہ ان کا حافظہ فطرتاً بہت قوی تھا۔ احادیث کو زبانی یاد رکھنے کا سلسلہ پہلی صدی ہجری تک چلتا رہا، لیکن اس صدی کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالوں میں صحابہ کرام کا دنیا سے رخصت ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سن 99 ہجری میں جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھا کہ متبرک صحابہ سے دنیا خالی ہو رہی ہے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان حفاظ اہل علم کے جانے سے کہیں علوم حدیث نہ اٹھ جائے۔ چنانچہ آپ نے فوراً تمام ممالک کے علماء کرام کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ احادیث نبوی کی تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ پس اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام شافعی رحمہ اللہ اور مدینہ منورہ کے امام ظاہری رحمہ اللہ اور شام کے امام مکحول رحمہ اللہ کی تصانیف وجود میں آئیں، اور وہ اس عہد خلافت کی یادگار رہیں۔ اس طرح پہلی صدی کے آخر میں کبار ائمہ تابعین نے جمع تدوین و احادیث میں بھرپور حصہ لیا۔ دوسری صدی ہجری میں اس سلسلے کی ترقی اتنی زیادہ ہوئی کہ احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت کے آثار تابعین کے فتاوی اور اقوال بھی مرتب ہونے لگے۔ اس صدی میں فقہ حنفی، فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی، جس پر صحابہ اور تابعین کا عمل درآمد چلا آ رہا ہے۔ تدوین حدیث کا دور ثالث، تیسرا دور۔ تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا اور تمام منتشر اور بکھری روایات کو یکجا کیا، مستند احادیث علیحدہ کی، صحت سند کا التزام کیا گیا، اسماء الرجال کی تدوین ہوئی، جرح و تعدیل کا مستقل فن بن گیا۔ اس دور میں سیاہ ستہ جیسی بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ سیاہ ستہ اور ان کے مؤلفین بھی منظر عام پر آئے۔
سیاستہ سے مراد حدیث کی 6 مستند مشہور معروف کتابیں بخاری، صحیح البخاری، ان کتاب کو مرتب کرنے میں انہیں 16 سال کا عرصہ لگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کسی بھی حدیث کو محفوظ کرنے سے پہلے غسل کر کے نوافل پڑھتے اور پھر حدیث کو محفوظ فرماتے۔ امام بخاری کا انتقال 256 ہجری میں ہوا اور سمرقند میں۔ صحیح مسلم بن حجاج نیشاپوری 261 میں ان کا جو ہے نا انتقال ہوا نیشاپور میں۔ ایسے ہی جامع ترمذی، امام ترمذی کی، ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی، سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد، سنن نسائی، امام نسائی کی جو یہ کتاب ہے خراسان سے، سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ، ان کا انتقال 273 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد اصول اربعہ، فقہ جعفریہ کی 4 مستند احادیث کی کتابوں کو اصول اربعہ کہتے ہیں۔ نام کیا ہیں؟ الکافی، من لا يحضره الفقیہ، الاستفسار، تہذیب الاحکام۔ مختصر سوال، حدیث کی لغوی اور اصطلاحی معنی۔ حدیث کی لغوی معنی ہے خبر یا بات چیت۔ اصطلاحی معنی، شریعت کی اصطلاح میں حدیث وہ خبر ہے جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر معلوم ہو۔ اس طرح حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اور حدیث کو وحی، غیر مطلوع، خبر، اثر اور سنت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر تک وہ لوگ جنہوں نے حدیث بیان کی ہے انہیں راوی، اس طرح حدیث بیان کرنے والے کو روایت حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث قولی وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہدایت کی ہوں۔ فعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام یا طریقہ ذکر کیا ہو۔ تقریری، اس میں آپ نے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ایسے امور کا تذکرہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہوں اور آپ نے ان پر خاموشی اختیار کی، یعنی ان کے امور کے بارے میں کوئی ممانعت یا وضاحت ضروری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رہنمائی فرماتے۔ آپ کا جو خاموش رہنا اس بات کے مترادف ہے کہ یہ حدیث ہے۔ سنت کے لغوی معنی، طریقہ یا راستہ۔ اصطلاحی معنی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ جو امور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اقوال، افعال، تقریرات، مغازی، اخلاقی جلیلہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعثت سے قبل کے احوال بھی سنت میں کے ضمن میں آتے ہیں۔ سنت حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے: علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث کی شرعی حیثیت اور حجیت 4 ماخذ ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ حدیث دوسرا ہے اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ بھی لوگ میں بھی آیا۔ اصول اربعہ اور اس کے مصنفین کے نام، یہ بھی ہم نے جو ہے اصول اربعہ کے نام پڑھے، اور ایسے ہی سیاستہ اور ان کے مصنفین کے نام: صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ اس کے بعد ایم سی کیوز۔ اثر اور سنت ہم معنی ہیں حدیث کے۔ اسلام کے جو دوسرا ماخذ ہے وہ ہے سنت، دوسرا ماخذ سنت ہے۔ حدیث کی کتاب صحیفہ صادقہ کو جمع کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
حدیث اربع حدیث کی 4 مستند ترین کتب ہیں فقہ جعفریہ. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.